ایک دن میرے کریم نبی مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، دوڑ کر آئے، پوچھنے لگے آقا خیر تو ہے، آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر، قیامت کے دن میری امت میں سے 10 لوگ اس طرح کے ہوں گے جو اس حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی، ان کی شکلیں تبدیل ہوں گی۔ میری امت میں سے 10 لوگ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی یہ جو شکل ہوگی نا یہ تبدیل ہوگی۔ بعض لوگوں کی شکل بندروں کی سی ہوگی، اللہ اکبر، بعض لوگ خنزیروں کی سی شکل اختیار کر جائیں گے، بعض لوگ اوندھے چل رہے ہوں گے، بعض لوگ اندھے اور بہرے ہوں گے، بعض لوگ مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، بعض لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہوں گے، اور بعض بدبخت لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ ان کو جہنمی لباس پہنایا جائے گا، آگ کا بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر میرے کریم نبی نے تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا میرے عمر، قیامت کے دن بعض لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ ان کی شکلیں بندروں کی سی ہوں گی۔ یہ وہ بدبخت ہوں گے جو دنیا میں چغل خوری کیا کرتے تھے، وہاں کی سن کر یہاں لگاتے تھے، یہاں کی سن کر وہاں لگاتے تھے، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ آپ اپنے اپنے محلے میں ذرا غور کریں نا، اپنے معاشرے میں جھانک کر کے دیکھیں نا، کافی لوگ آپ کو اس طرح کی ملیں گے جن کا ایک ہی کام ہوتا ہے وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، چغل خوری کر کے پھر ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا۔ ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ اور کیا تو حضرت انسان نہیں ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، اللہ نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا، اور تو حضرت انسان نہیں ہے۔ کیا چغل خوری کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا دوسروں کے پردے فاش کرنا، دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھائے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جو لوگ بندروں کی سی شکل میں اٹھیں گے یہ وہ بدبخت ہوں گے جو چغل خور ہوں گے۔ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے جو خنزیروں کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ یہ وہ بدبخت ہوں گے جو دنیا میں خود بھی حرام کھاتے تھے، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلاتے تھے۔ حرام کھانے والے اور حرام کھلانے والے لوگوں کا حال یہ ہے، قیامت کے دن خنزیروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہوں گے جو اپنے ان ہاتھوں سے دنیا میں اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہمسایوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اپنے ہمسایوں کو دکھ دیا کرتے تھے، درد دیا کرتے تھے۔ اے نوجوان، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی غریب ہمسائے کی آنکھوں سے آنسو نکال کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جن کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹے ہوئے نظر آئیں گے، دور سے آنے والوں کو دکھائی دے گا تو وہ جان لیں گے یہ وہ بدبخت ہیں جو دنیا میں اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے
جو مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، یہ وہ بدبخت ہوں گے جو خواہشات اور لذت کی زندگی گزارا کرتے تھے، لذتوں کے پیچھے خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، فرمایا ایک پل کی لذت کے پیچھے گناہ مت کر، اے نوجوان، اے حضرت انسان، ایک پل کی، ایک سیکنڈ کی لذت کے پیچھے گناہ مت کیا کر، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اور میں قیامت کے دن وہ لوگ جو اوندھے چل رہے ہوں گے، یہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جو خود بھی سود کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی سود کا کاروبار ہی سکھایا، خود بھی سود کا مال کھاتے تھے، اپنی اولاد کو بھی سود کا مال کھلاتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے آگ کا لباس پہنا ہوگا، یہ وہ بدبخت ہوں گے جو دنیا میں غرور کیا کرتے تھے، جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، میں کیا کرتے تھے۔ ہائے، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے اندر چھپی میں کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ قبر کی مٹی ہاتھ میں لیے سوچتا ہوں کہ جو لوگ تکبر اور غرور کیا کرتے تھے، ان کا تکبر اور غرور کہاں گیا ہے؟ نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دائے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرے ڈھانچہ قبرستان دے۔ جوانو خدارا، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے ہمسائوں کو تکلیف نہ دینا، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا، ان کو دکھ نہ دینا، ان کو درد نہ دینا، کبھی بھول کر کے بھی اپنی اولاد کو حرام نہ کھلانا، خود بھی نہ کھانا، اپنی اولاد کو بھی نہ کھلانا، نہیں تو جان لو قیامت کے دن خنزیروں کی شکل اٹھائے جاؤ گی۔ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی چغل خوری نہ کرنا، چغلی کرنے والا بندہ اللہ کو بھی ناپسند، اس کے رسول کو بھی ناپسند، ایسا کرو گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن بندروں کی شکل میں اٹھائے جاؤ گے۔